خود ملکیت اپنے پاس رکھ، غلام پھر کسی کو بھی کسی اور کو نہیں دینا، تو پھر صرف اس کو دینا تو اس سے واپس لے۔ اور اگلی حدیث میں حضور نے بتایا اپنی اور اللہ سے ڈر اور انصاف کر، یا ساری اولاد کو ایک ایک غلام دے یا اس سے دیا ہوا بھی واپس لے۔ اب بتائیے اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کے لیے حضور نے کیا معیار مقرر کیا؟ تو زندگی میں حضور علیہ السلام نے اپنے فیصلے سے بتا دیا کہ زندگی میں اولاد کا حق برابر ہے، اس میں یہ بھی نہیں بیٹی کو آدھا دیں گے اور بیٹے کو دگنا دیں گے، ایسا۔ اور وہ بات یاد رکھنا جو میں نے پچھلے جمعے بتائی تھی کہ وراثت کی تقسیم کی یونٹ اور اکائی اللہ نے مرد کو نہیں عورت کو بنایا ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اسی آیت جو پڑھی اس کے پہلے جملے کہ اپنے بیٹوں کو دینا، بیٹیوں کو جب دینا جتنا بیٹیوں کو دینا اس سے 2 گنا، تو یونٹ بیٹا نہ بنا بیٹی بنا۔ تو جو بیٹی کو دے گا ہی نہیں اس نے قرآن کے یونیٹری سسٹم آف انہیریٹنس کا انکار کر دیا، ریفیوژل۔ اور قرآن کا منکر سوہل اس کا انجام کیا ہو۔ تو یہاں دیکھیں اللہ نے بتایا کہ تمہارے لیے نفع بخش کون ہے کون نہیں، اولادوں میں سے یا والدین میں سے، تم یہ فیصلے نہ کرو، یہ میرا حکم ہے۔ اولاد کو وراثت کے معاملے میں عدل اور انصاف سے۔ اب اگلی آیت میں فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے، اب یہ دوسرا مسئلہ سمجھو، یہ بڑا مسئلہ، ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے لوگوں کو بالکل سرے سے پتہ ہی نہیں ہے۔ عورت فوت ہو گئی، شوہر زندہ ہے، اولاد ہے یا نہیں، دو صورتیں ہوگی۔ اب اس کی وراثت جو اس عورت کی ہے اس کی تقسیم کا قرآن بتا رہا ہے۔ تو جب آپ عورت کو وراثت دیں گے ہی نہیں تو پھر اس کی وراثت کی تقسیم قرآن کیوں بتا رہا ہے؟ قرآن تو عورت کو دی گئی وراثت آگے اس کے مرنے کے بعد اس کی تقسیم کے فارمولے بتا رہا ہے۔ تو وہ باپ جس نے اپنی بیٹیوں سے حق چھین لیا یا بھائیوں نے چھین لیا، قیامت کو اللہ کہے گا میرا قرآن نہیں تم نے پڑھا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ آگے ان کی وراثت کے بھی فارمولے بتائیں، تم نے انہیں ہی معلوم کر دیا تو آگے ان کے وارثوں کا کیا بنے گا؟ بڑی مشکل کہانی بن جائے گی۔ تو فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیوی مر جائے تو جو ترکہ چھوڑ جائے، ترکہ وراثت کو کہتے ہیں۔ جب تک بندہ خود زندہ تھا ترکہ نہیں ہوتا، وراثت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جو تمہاری بیویاں مر جائیں اور وہ وراثت میں جو کچھ چھوڑ جائیں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو، لا ولد ہو، یعنی میاں بیوی تھے اولاد نہیں ہوئی، بیگم فوت ہو گئی، اور اس کی جو وراثت ہے، اب قرآن مجید کہتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ، اس میں اس وراثت میں آدھا حصہ اس کے شوہر کا ہے۔ آدھا حصہ کس کا ہے؟ شوہر کا۔ جیسے شوہر مر جائے تو بیوی کا وراثت میں اس کے ساتھ رکھا گیا، ایسے بیوی مر جائے اس کی وراثت میں آپ اور وہ بھی آدھا رکھا۔ اگر اولاد نہ ہو، اب آگے دیکھیں قرآن مجید بتا دا وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر ایسا ہو کہ اولاد ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر فرمایا اس کا پورا سسٹم قرآن مجید نے بتایا کہ پہلے اگر کوئی وصیت اس نے کی ہوئی ہو تو وہ نکالیں، کوئی قرض لینا دینا ہو وہ نکالیں، اس کی تجہیز و تکوین کا خرچہ نکالیں، باقی جو وراثت بچ جائے اب اس کے شوہر کا قرآن مجید نے بتایا چوتھا حصہ ہے۔ پہلے آدھا بتایا اگر اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہو تو اب شوہر کا چوتھا حصہ بتایا 1/4۔ پھر فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ پھر بتایا اسی طریقے سے اگر شوہر مر جائے اور اولاد آگے نہ ہو، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر اولاد نہ ہو اب بیوی کے لیے بتایا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ تو پھر فرمایا بیوی کا 8واں حصہ ہے اگر اولاد ہو۔ یعنی دیکھیں اب اس ترتیب میں بھی
شوہر کی جو مرد ہے اس کی وراثت